پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج سر آپ کے علم میں ہوگا کہ اپوزیشن اتحاد نے جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیا تھا وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اوورآل سر جو اپوزیشن اتحاد کے مطالبات تھے، جو سیاسی صورتحال تھی پارلیمنٹ کے اندر جو دھرنا جاری تھا، آپ کے نزدیک اپوزیشن کو کچھ حاصل ہو سکا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو اپوزیشن کے مطالبات جو میڈیا پر ہم نے دیکھے یا سنے وہ تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی بیماری بنیادی موضوع تھا، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اور اس ٹیم میں ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک فیملی ممبر شامل ہونا، اور ان کا ذاتی معالج، ذاتی ڈاکٹر عمران خان کا بھی اس میں شامل ہونا، اور اس رپورٹ تک رسائی جو اصل رپورٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چاہتے تھے کہ فیملی ممبر ہو اس ٹیم میں شامل یا ذاتی معالج، میرے خیال میں وہ مطالبہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ اور کل رات تک جو علیم خان اور ان کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کی رد عمل میں جو ان کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے یہی اندازہ، یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کی اس رپورٹ سے، میڈیکل رپورٹ سے اور ڈاکٹروں کی اس ٹیم سے مطمئن نہیں ہے۔ تو جب مطمئن نہیں ہے تو پھر اپوزیشن اتحاد کا دھرنا ختم ہونا، اگر اس کا انحصار ان چیزوں پر تھا جس کا ذکر علیم خان نے کیا، پھر تو میرے خیال میں کوئی منطق، کوئی لاجک نہیں بنتا کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے، کیونکہ بنیادی مقصد تو یہی تھا جو بتایا جا رہا تھا۔ ہاں، آج اگر انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی خیبر پختونخوا چلے گئے، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ کس بنیاد پر، باوجود اس کے کہ آپ کے مطالبات بھی نہیں مانے گئے اور دھرنا بھی ختم ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں لیکن سر آج حافظ حمداللہ صاحب، سر آج رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک سر بیان کوٹ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی بھی اس کا ذکر کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ڈیل کی پیشکش کی گئی، وہ ڈیل نہیں مان رہے، یا انہوں نے کہا کہ وہ ڈیل سے انکار کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی سر بڑے قریبی تعلقات ہیں زرداری صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے۔ کیا کسی مرحلے پر آپ کے کچھ علم میں ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہو کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، یا خان صاحب کو کوئی پیشکش ہوئی ہو جو آپ کے علم میں ہو؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت اور عمران خان کے درمیان کیا مذاکرات ہوئی ہے، کیا پیشکشیں ہوئی ہے، ڈیل کی نوعیت اور شکل کیا ہوگی۔ دونوں طرف سے، ایک طرف حکومت کو کیا دے گی اور حکومت عمران خان کو کیا دے گی۔ یعنی جب آپ ڈیل کریں گے تو آپ کچھ لو اور کچھ دو سے ڈیل سامنے آئے گی، لیکن اب کچھ لو اور کچھ دو کا محور کیا ہوگا، اس کی نوعیت اور شکل کیا ہوگی۔ اس صورتحال سے انہوں نے نہ جمعیت علماء اسلام سے کوئی ذکر کیا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ خود تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں ذمہ دار کہ ان کو پتہ نہیں ہے، چند لوگوں کو پتہ ہوگا، جیسے کہ علی امین گنڈاپور نے پچھلے دن کہا، پہلی دفعہ پتہ چلا کہ محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی میں یا ان کو سہولت دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت کوشش کی۔ تو یہ پہلی بار یہ بات سامنے آ گئی جو علی امین گنڈاپور نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر ایسے حضرات ہے، ایسے احباب ہے جن کو علم ہے ڈیل کا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو یاد ہوگا کل جب محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ محمود خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس کی طرف سے پرائم منسٹر کو لیٹر آیا، خط آیا، اور وہ پھر میرے ہاں پہنچ گیا۔ میں تو اس خط آنے سے پہلے، اس خط کی اور اس تحریر کی وصولی سے پہلے میں پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ تحریر یا خط تحریک تحفظ آئین کی طرف سے لکھی جاتی ہے
اس کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ وزیر داخلہ پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں ہے؟ تو اگر رابطے میں ہے تو اس رابطے کی نوعیت اور تفصیلات اپوزیشن لیڈر کو معلوم نہیں تھا؟ تو اس قسم کی میرے خیال میں مخدوش صورتحال میں جو بھی صورتحال ہے، جمعیت علماء اسلام نے نہ خود دلچسپی ظاہر کی ہے کہ ان سے پوچھئے، نہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمیں تو اعتماد حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں سر کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو جو کچھ عرض کیا وہ اس تناظر میں نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ کے سامنے مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے ایک طرف سے دوسری طرف سے جو باتیں سنائی دے رہی ہے یا ہم سن رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو علم نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، یا چھپایا جاتا ہے. اس قسم کی تاثرات ہے، ایک تاثر ہے. اب اس میں کہاں تک حقیقت ہے یہ تو وقت کے ساتھ پھر معلوم ہو جائے گا. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.